أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لوگوں میں اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ سے ڈرنے اور اس کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہی اگلوں اور پچھلوں کے لیے اللہ عز و جل کی وصیت ہے اور سارے توشوں میں یہی سب سے بہترین توشہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور تم توشہ بناؤ، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے، اے عقل والو تم مجھ سے ڈرو. تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ عز و جل کے اوامر کو بجا لائے اور اس کے نواہب سے مکمل طور سے اجتناب کرے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے. آمین رب العالمین. بزرگوں اور عزیزوں، انسان اپنے معاشرہ کا ایک فرد ہوتا ہے. معاشرہ اچھا ہو تو اس پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. معاشرہ خراب ہو، معاشرہ بگڑ جائے تو اس پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں صالح معاشرے کی تعمیر کا حکم دیا گیا ہے، صالح معاشرے کی تشکیل پر زور دیا گیا ہے اور ان ساری باتوں سے منع کیا گیا ہے جس کے معاشرے پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے اور معاشرہ میں فساد رونما ہوتا ہے. ان ساری چیزوں سے دین اسلام میں ہمیں منع کیا گیا ہے. ان باتوں میں سے جن سے معاشرے میں بگاڑ رونما ہوتا ہے ایک وہ بات ہے جسے افواہ کہتے ہیں. افواہ کسے کہتے ہیں؟ افواہ فمن کی جمع ہے. فم کا معنی ہے منہ. افواہ سے مراد منہ سے نکلی ہوئی باتیں، سنی سنائی باتیں جنہیں تحقیق کے بغیر آپ ان کی تصدیق کر لیں پھر آپ ان باتوں کو آگے بڑھائیں. یہ وہ افواہ ہے جب کوئی معاشرہ ان افواہ کے لپیٹ میں آ جاتا ہے تو معاشرہ کا نظام اتھل پتھل ہو جاتا ہے اور
اس معاشرے کے اندر اچھے اور برے کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، افواہوں کے زد میں آ کر تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اور افواہوں کے زد میں آ کر رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بلکہ انہی افواہوں کی وجہ سے انسانی جان، انسانی مال اور انسانی عزت اور آبرو داؤ پہ لگ جاتے ہیں، جبکہ دین اسلام میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کریں اور ان کا احترام کریں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ سن لو، جیسا مکہ مکرمہ محترم ہے، جیسا حج کا مہینہ محترم ہے، اور جس طریقے سے یوم النہر محترم ہے، اسی طریقے سے تمہارے خون بھی محترم ہے، تمہارے مال بھی محترم ہے، اور تمہاری عزت اور آبرو بھی محترم ہے۔ افواہوں کے زد میں آ کر معاشرہ کیسے تباہ و برباد ہوتا ہے، اور افواہوں کے زد میں آ کر انسانی زندگی میں کس طرح پریشانیاں داخل ہوتی ہیں، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں جو واقعہ عہد رسالت میں سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مستلق سے واپس ہو رہے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ جب لشکر کا کوچ کا وقت آیا تو اس سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حاجت کے لیے باہر گئیں، اور جب اپنے حوض کے پاس آئیں تو دیکھا گلے میں ہار نہیں ہے۔ یہ سوچ کر شاید یہ ہار وہیں گر گیا ہوگا جہاں وہ حاجت کے لیے گئی تھی، تو ہار کے تلاش کے لیے چلی گئی، لیکن جب وہ اپنی جگہ کو واپس آئی تو سارا کا سارا لشکر کوچ کر چکا تھا، اور لوگوں کو یہ احساس اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت کی عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، تو لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ حوض میں ام المومنین ہے یا کہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ جب لشکر روانہ ہو چکا ہے تو میں وہیں بیٹھوں گی جہاں پر حوض رکھا ہوا تھا، جب اگلے پڑاؤ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پائیں گے تو پھر اسی جگہ تلاش کے لیے آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اپنے پیچھے لشکر کے روانگی کے بعد کسی شخص کو چھوڑتے تھے تاکہ صبح سویرے اس جگہ کا جائزہ لے، اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو اپنے ساتھ لے لے۔ صبح سویرے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو ام المومنین کو دیکھ کر وہ پہچان لیے، کیونکہ آیت الحجاب سے پہلے انہوں نے ام المومنین کو دیکھا تھا۔ ان کے زبان سے صرف یہ الفاظ نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اس آواز پر ام المومنین جاگ اٹھی اور اپنے چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ انہوں نے سواری کو بیٹھایا، ام المومنین بیٹھ گئی، پھر سواری کی نکیل کو پکڑ کر دوپہر کے وقت اس جگہ پہنچ گئے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے تھے۔ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، جب اس نے اس منظر کو دیکھا تو پھر اس منظر کو لے کر اس نے لوگوں میں ایک چیمی گوئیاں شروع کر دی، آخر ان کا اس سے کیا تعلق ہے۔ برادران اسلام، صرف واقعہ اتنا ہی ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی اور واقعہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد مدینے میں افواہیں گردش کرتی رہیں، جتنی منہ اتنی باتیں ہوتی رہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک پریشان رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اس قدر بڑھ گئی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بیماری کے ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لطف پاتی تھی، جو ہمدردی محسوس کرتی تھی، اب میں وہ دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن مجھے معلوم احساس نہیں تھا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے اور پوچھتے کیفیتکم، کیسی ہو، پھر چلے جاتے تھے۔
لیکن جب ام المومنین کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنے والدہ کے گھر آئیں اور والدہ سے کہا یہ کیا بات ہے جو مدینے میں گردش کر رہی ہے. مگر والدہ نے ام المومنین کو خاموش کرنے کے لیے کہا کہ بیٹی، عام طور سے جب کوئی عورت خوبصورت ہوتی ہے، شوہر کے پاس اس کا مقام ہوتا ہے، اس کی سوکنیں ہوتی ہیں، تو سوکنیں اس قسم کے معاملات کرتی ہیں، لہذا زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے معاملہ کہاں تک آگے بڑھ رہا ہے، اور اس دوران وحی کا سلسلہ رک گیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں سے ام المومنین کے تعلق سے مشورہ لینا شروع کیا. علی ابن ابی طالب سے، اسامہ بن زید سے، اور اس طریقے سے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان ساروں سے مشورہ لیا. اندازہ لگائیے کوئی مرد اپنی بیوی کے تعلق سے جب کسی سے مشورہ لے، استفسار کرے تو معاملہ کتنا سنگین ہو چکا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ام المومنین یہ کہتی ہیں کہ روتے روتے میرا برا حال ہو چکا تھا، نیند نام کے آنکھوں میں نہیں تھی. اور اس دوران ایک واقعہ پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار کو جمع کیا، جن میں اوس تھے اور خزرج تھے، اور کہا کہ اس شخص نے یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے میری بیوی کے تعلق سے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، کون ہے جو مجھے اس سے نجات دے. اب یہ کہنا ہی تھا. اوس میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہم میں سے ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے، اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرج میں سے ہے تو آپ حکم دیجئے ہم اسے قتل کریں گے. مگر خزرج کے سردار کھڑے ہوئے، کہا تم ہمارے فرد کو قتل نہیں کر سکتے. پھر اوس کے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا تم منافق ہو، منافق کے طرف سے بحث کر رہے ہو. اور اس طریقے سے شور شرابہ شروع ہو گیا. قریب تھا کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں ٹوٹ پڑے، حمیت جاہلیت ابھر چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بچاؤ کیا اور سب کچھ ٹھنڈا کیا. تو آپ صرف اندازہ لگاتے جائیے کہ معاملہ کچھ نہیں ہے، لیکن افواہوں کی وجہ سے معاملہ کس قدر بگڑتا ہوا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ام المومنین نے کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اور کبھی اتنی دیر نہیں بیٹھے جتنی دیر اس بار بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجت پڑھی، اور خطبہ حاجت پڑھنے کے بعد ام المومنین سے کہا عائشہ اگر تم بری ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری برات کے تعلق سے برات کو نازل کرے گا، لیکن اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ کے جانب پلٹو، توبہ اور استغفار کرو. بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ کے جانب پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اب تک جو آنکھوں سے آنسو بہ رہی تھی اب آنسو تھم گئے، کہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تعلق سے بات کہہ رہے ہیں. ام المومنین نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ کے رسول کو جواب دو. والد نے کہا مجھے معلوم نہیں میں کیا جواب دوں گا. ماں سے کہا اللہ کے رسول کو جواب دو. ماں نے کہا میں نہیں جانتی کہ میں کیا جواب دوں گی. ام المومنین نے اس پر کہا اگر میں تم سے کہوں کہ میں بری ہوں تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے، کیونکہ افواہیں اس قدر گردش کی ہے کہ تمہارے دلوں میں بیٹھ چکی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو تم اس کا اعتراف کر لو گے. اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں. ام المومنین یہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرے گا، خواب میں یا کسی اور ذریعے سے، مگر میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے تعلق سے قرآن نازل کرے گا. ام المومنین یہ کہتی ہیں کہ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کپکپی طاری ہوئی جو وحی کے وقت طاری ہوتی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وحی کا سلسلہ رک گیا، ختم ہوا، تو آپ نے اپنے چہرے کو اٹھایا اور کہا عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات پر آیتیں نازل کی ہیں، یہ سورہ نور کی 10 آیتیں ہیں. تو اس پر والدہ نے کہا کہ تم جو ہے اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو، مگر انہوں نے کہا نہیں میں صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی
جس نے میری برات کے تعلق سے آیت نازل کی ہے۔ اس واقعے کے پس منظر میں دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک افواہ کی وجہ سے، جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، جس کا کوئی اساس نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک پریشان رہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے تعلق سے آپ کا رویہ بدل گیا، اپنی بیوی کے تعلق سے آپ اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ لینے لگے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو توبہ کی تلقین کرنے لگے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ پیش یہ آیا کہ کچھ وہ صحابہ جن کا معاملے سے کچھ تعلق نہیں تھا لیکن اس معاملے کے زد میں آ گئے، جن میں حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے سے حمنہ بنت جہش۔ تو انہوں نے اس معاملے میں کہ ملوث ہو گئے اور اس طریقے سے اپنی زبان سے اس بات کو نکالی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں تہمت کی سزا دی گئی۔ تو اس طریقے سے افواہ کی وجہ سے معاشرے میں اتھل پتھل ہو جاتا ہے، اور افواہ کی وجہ سے معاشرے میں ایک فتنہ برپا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ جب افواہ کی گردش کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ برپا ہوتا ہے تو کچھ لوگ گلو سے کام لیتے ہیں اور کچھ لوگ مغالطہ بازی سے کام لیتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کی شخصیت، لوگوں کی جان اور مال سارے کے سارے داؤ پہ لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے افواہ کے سلسلے میں ہمیں ہدایت دی ہے اور افواہ کا پیچھے کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو کچھ وہ سنے اسے وہ آگے بیان کرے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ افواہ کی وجہ سے سب سے پہلی بات یہ ہے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان جھوٹ کو آگے کے جانب منتقل کرتا ہے۔ بدگمانی کرنا یہ بجائے خود ایک گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نہ صرف اس جھوٹ پر یقین کیے بلکہ اس جھوٹ کو آپ آگے بڑھائے۔ ہونا یہ چاہیے ہمیں اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی بات پہنچے جس پر ہمیں کوئی تحقیق نہیں ہے تو لہذا ہمیں چاہیے اولاً اس کی تصدیق نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے اس بات کو آگے بھی نہیں بڑھائیں۔ اس بات کو آگے بڑھانے کا مطلب یہ ہے ہم خود افواہ کے پھیلانے میں ساتھ دے رہے ہیں اور افواہ کے پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہنے والا کچھ کہتا ہے لیکن ہم کہنے والے کی نیت پر شک کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی بات کو دوسرے معنی پہ محمول کرتے ہیں جو بجائے خود ایک جرم ہے۔ اور آگے چل کر ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں تجسس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ٹو میں لگتے ہیں، ایک دوسرے کی لفظوں کو تلاش کرنے میں لگتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے دین اسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے نہ بڑھائے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی معاملہ تم تک پہنچے تو اس معاملے کو آگے بڑھانے کے بجائے ان لوگوں تک اس معاملے کو پہنچایا جائے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس امن کا کوئی معاملہ آتا ہے یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے فوراً وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اسے رسول کے جانب لوٹائیں یا ان میں سے ذمہ داروں کے جانب لوٹائیں تو ذمہ دار اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے اور اس کے تعلق سے صحیح فیصلہ لیں گے۔ ایک بار مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر دیکھا کہ لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ نے کہا لا نہیں۔
تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کر اعلان کرتے ہیں، سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ کبھی کسی انسان کی ذات سے ہوتا ہے، کبھی کسی ادارے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، کبھی کسی مدرسے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کبھی کسی جماعت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، کبھی اس کا تعلق کسی شخصیت سے ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں ہمیں چاہیے کہ بچیں، اور خاص طور سے آج کے دور میں بچیں کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک لمحے کے اندر جھوٹ کو آپ بہت دور تک پھیلا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس افواہ کی وجہ سے انسان ایک کبیرہ گناہ نہیں بلکہ کئی کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ بدگمانی کرنا اپنے بھائی کے تعلق سے بجائے خود کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کو پھیلانا یہ بھی بجائے خود کبیرہ گناہ ہے، اور اس طریقے سے غیبت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جب آپ نے جھوٹ کو پھیلایا تو آپ نے تہمت لگایا، یہ بھی بجائے خود کبیرہ گناہ ہے، اور اس طریقے سے آپ اس کے بات کو دوسرے معنی پہ محمول کرتے ہیں تو آپ نے اس پر ظلم کیا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس طریقے سے آپ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے بھائی کے لغزشوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو لہذا برادران اسلام، ہم میں سے ہر شخص اگر اس موضوع پر غور کرے، ہر گھر کا یہ موضوع ہے، ہر علاقے کا موضوع ہے، اور آج اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے ہماری رشتہ داریاں بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جنہیں صرف افواہ کی وجہ سے طلاق دیا گیا، کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں افواہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ افواہوں کے مسئلے میں جس قدر ہو سکے احتیاط برتیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو حسن توفیق سے نوازے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، افواہوں کے زمانے میں ہمیں اسلام چند ہدایات دیتا ہے۔ ان ہدایات میں سب سے پہلی ہدایت یہ ہے، جیسا کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے اس واقعے کو سنا، مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے تعلق سے خیر کا گمان کرتے اور کہتے یہ تو کھلی ہوئی گھڑی ہوئی بات ہے، یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ تو گویا سب سے پہلی تنبیہ ہمیں یہ کی گئی واقعہ افک کے آڑ میں، ہم اپنے دل کی سلامتی کی فکر کریں، ہم اپنے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے بدگمانی پیدا نہ کریں، ہم اپنے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے غلط فہمی پیدا نہ کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے ہم اپنے دل کی سلامتی کی فکر کریں اور اس دل کے اندر کسی مسلمان کے تعلق سے بدگمانی پیدا نہ کریں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر آئے تو ان کی جو بیوی تھی ابی ایوب، انہوں نے کہا، اے ابو ایوب، کیا آپ نے سنا ہے کہ لوگ المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور کیسی کیسی باتیں گردش کر رہی ہیں؟ ابو ایوب نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ ہونا چاہیے مومن کا جو پہلا کہ اپنے بھائی کے تعلق سے فوراً ہی انکار کر دے اور کہے یہ بالکل جھوٹ ہے، اپنے بھائی کے تعلق سے غلط باتیں قبول نہ کریں۔ اور ساتھ میں ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہا، اگر تمہارے تعلق سے یہ بات ہوتی کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو کیا تم ایسا کر سکتی تھی؟ کہا بالکل نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کہا جب تم ایسا نہیں کر سکتی تو ام المومنین ایسا کام کیسے کر سکتی ہے جبکہ ام المومنین
مجھ سے اور تم سے بہتر ہیں۔ تو گویا یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی بات پہنچے سب سے پہلے ہم اپنے دل کی فکر کریں۔ اپنے دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے بدگمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بیمار کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے بھائی کے تعلق سے بدگمانی اپنے دل میں پیدا کر رہے ہیں، جس کے آگے چل کر برے اثرات اور برے نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اسلام نے اس کا حکم دیا کہ آپ نے سن لی، اپنے دل کو آپ نے صاف کر لیا، لیکن ساتھ میں دوسری چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے اس بات کو آگے نہیں بڑھائیں۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب تم نے یہ بات سن لی تو ہونا یہ چاہیے تم کہتے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہم اس بات کو کہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، کوئی واقعہ پیش آ جائے ہمارے اپنے بھائیوں کے تعلق سے، ہمارے اپنے علماء کے تعلق سے، ہمارے اپنے اکابرین کے تعلق سے، ہم اسے اپنے مجلس کا موضوع بنا لیتے ہیں، چائے کے دکان میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، فیس بک کے ذریعے سے ہو، اس کو ایک موضوع بنا لیا جاتا ہے۔ جب تک کہ آپ کو تحقیق نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے اس پر بات نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا، تم کہتے یعنی اپنے دل میں بات کہتے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اس کے سلسلے میں بات کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استلقونہ بألسنتکم، جبکہ تم اپنی زبان سے ان باتوں کو لے رہے تھے اور پھر تم اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور تم اسے آسان سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ عز و جل کے پاس یہ بڑی بات تھی۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو جب اس مسئلے سے آپ کا تعلق نہیں ہے آپ ذمہ داروں تک اس مسئلے کو لوٹا دیں، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں، بجائے کہ آپ پھیلائیں ذمہ دار تک بات کو پہنچا دیجئے۔ جب ذمہ دار تک بات پہنچ جائے گی تو بات کو پھیلنے سے پہلے ذمہ دار اس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ اس تین کے بعد چوتھی بات یہ ہے، اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ملوث ہوں اور اس مسئلے میں بات کریں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس سلسلے میں تحقیق کریں اور آپ اس سلسلے میں تفتیش کریں۔ ایسا نہ ہو بغیر تحقیق کے آپ کی زبان سے کوئی بات نکل جائے، بغیر تحقیق کے جوش میں آ کر آپ کچھ کہہ دیں اور آپ سامنے والے پر بھی ظلم کریں گے، اور اس طریقے سے ہوگا یہ ہے عدل و انصاف کے تقاضے کو بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں ندامت ہو اور اس وقت ندامت کا کوئی وقت نہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اگر ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو اس سے ہمارے دل بھی محفوظ رہے گا، زبان بھی محفوظ رہے گی، اور ہم اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے اور اپنے معاشرے کو مختلف قسم کے انتشار سے ہم بچا سکتے ہیں۔ تو لہذا برادران اسلام، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کے کتنی اچھائیاں ہیں، دین اسلام کے کتنے محاسن ہیں، کہ یہ وہ دین ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ایک اچھے اور صالح معاشرے کی تشکیل پر ہمیں جو ہے تعلیمات دیتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی ہم دین اسلام کی جانب لوٹیں اور اس دین کو مکمل طور سے اپنائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیے کہ اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ورد اللہم عن الخلفاء الاربع ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن جمیع الصحابة والتابعین وعنا معهم بکرمک وجودک یا اکرم الاکرمین ویا اجود الاجودین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین
اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأكبر.